السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، کتاب البیوع خرید و فروخت کے احکام و مسائل میں سے آج ہمارا ایک اور نیا باب، جس کو باب الحوالۃ والضمان نام دیا گیا ہے، یعنی ضمانت اور کفالت کے متعلق احکام و مسائل۔ ایک لفظ جو اس باب میں اور ان احادیث میں بیان ہو رہا ہے وہ حوالہ دینا یا حوالہ کروانا۔ یہ لفظ ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کو اگر ایک اور اردو لفظ میں استعمال کیا جائے تو کفالت کے معنی میں آتا ہے یا وکالت کے معنی میں آتا ہے۔ اور اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی ایک کو کسی مالدار آدمی کا حوالہ دیا جائے تو اس کو قبول کر لو۔ اب اس حدیث سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ تجارت اور کاروباری مسائل میں اس طرح کے معاملات اکثر چلتے رہتے ہیں، زیادہ تر تب جب ادھار کے اوپر مال لیا جاتا ہے تو شخص جو ہے، جو مال لینے والا ہے، وہ بیچ میں سمجھ لیں کہ ایک بروکر کے طور پر ہوتا ہے جو آگے کسی کا حوالہ کرواتا ہے۔ وہ آتا ہے، مال خریدتا ہے اور ایک تاریخ یا ایک وقت مقرر کرتا ہے کہ اس وقت تک جو ہے وہ آپ کی رقم مکمل ادا کر دوں گا۔ تو پھر وہ جس شخص سے مال لیتا ہے اس شخص سے مال لے کر آگے فروخت کر دیتا ہے، اور جس سے مال لیا ہے اس سے کہتا ہے کہ آپ نے رقم جو ہے وہ اس شخص سے لینی ہے جس کو میں نے آگے فروخت کیا۔ وہ اس کو بتا دیتا ہے، یا جس طرح اس نے ایک رقم کے ذریعے یا ایک مخصوص ایک طریقہ کار جو ہے وہ اس نے طے کیا ہے فروخت کنندہ کے ساتھ، وہ اس کے ذریعے اس کو ایک پرچی بنا دیتا ہے یا ایک میسیج یا ان کو آمنے سامنے کروا دیتا ہے کہ منتھلی جو ہے یا ہفتہ بعد جو ہے وہ اتنی رقم آپ کو آتی رہے گی۔ اس کو کہتے ہیں حوالہ۔ اس میں 3 لوگ ہیں، ایک ہوتا ہے قرض اور مقروض، اس میں 2 لوگ ہیں، ایک قرض دینے والا اور ایک لینے والا۔ لیکن جو حوالہ ہے اس میں 3 ہیں یا 4 بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے، جس طرح میں نے ابھی ایک مثال دی کہ کسی سے مال لیا ہے، درمیان والا بروکر ہے اور تیسرے والے شخص کو جو ہے وہ مال بیچ رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ 2 محدثین نے مثالیں بیان کی ہیں۔ ایک انہوں نے مثال اس کاروبار کی دی ہے اور دوسری مثال انہوں نے قرض کی شکل میں دی ہے کہ ایک شخص وہ کسی سے قرض لیتا ہے تو جو قرض دینے والا ہے وہ اس کو قرض نہیں دیتا، تو وہ اپنے درمیان ایک ایسے شخص کو لے کر آتا ہے جو کہ مالدار ہے، تو وہ اس کی ضمانت دیتا ہے کہ بھئی آپ اس کو قرض دے دو، میں اس کی ذمہ داری دیتا ہوں کہ یہ قرض دے گا، اگر یہ نہ دے گا تو میں دے دوں گا۔ یہ بھی حوالے کی ضمن میں آ جاتا ہے۔ تو یہ 2 طریقہ کار ہیں جو کہ عربی میں بھی جو یہ لفظ حوالہ استعمال ہوتا ہے، اردو میں اس کے معنی کفالت کے ہیں یا وکالت کے ہیں۔ یہ تیسرا شخص جو بیچ میں آ کر وہ ایک بات طے کر لیتا ہے پہلے والے سے اور تیسرے والے سے، اس کو بیچ میں جو ہے وہ حوالہ کروانے والا کہتے ہیں۔ اب یہ جو اس طرح کے مسائل جو ہیں یا اس طرح کے معاملات جو ہیں اکثر ہمارے بیچ میں طے پاتے ہیں اور اکثر ان کا دیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے، کرنے کو ملتے ہیں، لیکن اس میں کئی جو ہیں وہ تھوڑے بہت ایسے مسائل بھی ہیں کہ اس میں اگر تیسرا شخص جو ہے وہ بھاگ گیا
تو جو درمیان والا شخص ہے اس کو پوری رقم دینی پڑے گی، کیونکہ اس نے جو ہے وہ بات کی ہے کہ آگے رقم جو ہے وہ دے گا۔ تو جو دینے والا شخص ہے تو اس کو لازمی ہے کہ وہ ساری کی ساری رقم اس کو دینے والے کو یا جو فروخت کرنے والا شخص ہے اس کو دے گا، اگر وہ درمیان والا بھاگ بھی گیا تو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی صحابی کسی دوسرے کی ضمانت کرواتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ پوچھتے تھے کہ تم اس کی ضمانت دیتے ہو؟ اسی طرح ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ ان کا جنازہ پڑھایا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتایا گیا کہ اس شخص کے ذمہ قرض ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ تو پھر ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شخص کی ضمانت لیتا ہوں کہ میں اس کا قرض ادا کروں گا، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ اس سے 3 مرتبہ یہ پوچھا کہ تم اس کی ضمانت لیتے ہو کہ تم اس کا قرض ادا کرو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 1 مرتبہ پوچھا کہ تم اس کی ضمانت لیتے ہو؟ میں تب اس کا جنازہ پڑھاؤں گا کہ جب تم اس کی مکمل ضمانت لو کہ تم اس کی رقم ادا کرو گے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضمانت لیتا ہوں کہ میں اس کا قرض انشاءاللہ تعالیٰ ادا کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا جنازہ آگے بڑھایا۔ تو اسی لیے اس طرح کے معاملات میں ہمیں سب سے پہلے جو ہے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جس کی ضمانت لی جا رہی ہے یا جس کو حوالہ کروایا جا رہا ہے وہ شخص واقعی یقین کے معاملے میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ یہ نہ ہو کہ کل کو مال لیا ہے وہ بھاگ جائے، بے شک مال ہمارے پاس ہے یا مال ہم نے اس کو دے دیا ہے، ابھی آگے اس تک پہنچنا ہے، لیکن اس طرح کے تمام معاملات جو ہیں وہ اس میں ہمیں دیکھ بھی لینا چاہیے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں یا جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ یقین کے پیمانے میں آتا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں آتا یا کسی بھی قسم کا کوئی شک شبہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی فرمایا کہ جس جگہ پر جس معاملے میں ایک شک شبہ پیدا ہو جائے وہاں پر ٹانگ نہیں ہڑانی۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کے اللہ تعالیٰ نقصانات سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہمارے مسجد کے نمازی اسحاق صاحب جو کہ مجھے ابھی نماز سے پہلے پتہ لگا ہے وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعا کر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی بخشش فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعده، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك،
اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.